السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ نوجوان نسل کا ایمان کیسے محفوظ کیا جائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم سب ایک نہایت بڑے سوال کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل کا ایمان کیسے محفوظ کیا جائے۔ ذرا آج کے دور پر غور کریے اور دیکھیے کہ گھر گھر میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے اور سوشل میڈیا ہے۔ نوجوان دن رات انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، کہیں کھیل، کہیں فلمز، کہیں بے مقصد ویڈیوز اور کہیں غلط صحبتیں، گھنٹوں وقت ضائع ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کے کھولنے کے لیے فرصت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ کیا ہم نے غور کیا کہ ایمان جیسی سب سے قیمتی دولت آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھی ایجوکیشن، اچھی نوکری اور دنیاوی مستقبل کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر ایمان ہی نہ رہا تو یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ میرے عزیزو، آج کے نوجوان سب سے بڑے فتنوں میں گھیرے جا چکے ہیں۔ ایک طرف بے حیائی کا سیلاب، دوسری طرف فرینڈ شپس اور برے ماحول کا دباؤ، اور تیسری طرف دنیا کی رنگینی ہے۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان اپنا ایمان کیسے بچائے، وہ کن چیزوں کو تھام لے تاکہ ایمان سلامت رہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر دنیا کے خزانے مل جائیں لیکن ایمان چلا جائے تو سب بیکار ہے، اور اگر دنیا کی چیزیں نہ بھی ہوں لیکن ایمان سلامت رہے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہی آج کے سوال بھی ہیں کہ نوجوان نسل کا ایمان کیسے محفوظ کیا جائے، ہم اپنے گھروں کو فتنوں کی آندھی سے کیسے بچائیں، ہم اپنی آنے والی نسل کو دین اور ایمان سے کیسے جوڑیں۔ آج کے بیان میں انہی سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے اہم رہنمائی ہماری قرآن حکیم سے ملتی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا دستور عین ہے، اور ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچا لو، واہلیکم نارا، اور جن کو تم اپنا کہتے ہو ان سب کو بھی آگ سے بچا لو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، یہاں اللہ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو ذمہ داری دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی اپنے نفسوں کو اپنی جہنم سے بچا لو، اور واہلیکم نارا، جن کو تم اپنا کہہ رہے ہو ان کو بھی جہنم سے بچا لو۔ یعنی پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کو صرف اچھی ایجوکیشن، نوکری اور دنیاوی مستقبل دینے کافی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے دنیا کے لیے دن رات تو محنت کرنا شروع کر دی، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے محنت چھوڑ دی۔ ہم اپنے بچوں کے لیے لباس، کھانے پینے اور اسکول کی فکر تو کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر ایمان نہ ہوا تو ان سب چیزوں کا کیا فائدہ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وَالْعَصْرِ، زمانے کی قسم ہے، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آل ورلڈ کے ہیومن کو کہہ دیا کہ سب کے سب خسارے میں ہیں، لیکن ان میں سے 4 لوگوں کو چنا جو خسارے میں نہیں ہیں، جو گھاٹے میں نہیں ہیں، جو نقصان میں نہیں ہیں۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو نقصان کے اندر نہیں ہیں، خسارے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں؟ اسی آیت کے اندر، سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ اب ایمان لائے تو پھر کیا کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
نیک عمل کیے، نیک عمل کرنے کے بعد اب خود ہی نیک عمل نہیں کیے بلکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو بھی حق کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بھی نیک اعمال کرنے کی دعوت دی۔ پھر جب دعوت دی، جب تبلیغ کے میدان میں آئے تو آزمائشات آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن ان سب سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر کیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر ان سب آزمائشوں پہ صبر کر کے دکھایا۔ میرے بھائیو، یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر ایمان، جو ساری دولت، شہرت، نوکری اور عزت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اصل نجات صرف ایمان اور نیک عمل کے ساتھ ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتی ہوں کہ ایمان اگر سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر ایمان جاتا رہا تو سب کچھ بیکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں ایمان کو مضبوط کرنے کا راز بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا سن لو دلوں کا سکون، تم کدھر تلاش کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین تو فرما رہے ہیں کہ دلوں کا سکون تو بذکر اللہ، میرے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج نوجوان نسل بے سکونی، ڈپریشن، انزائٹی اور پریشانی میں کیوں مبتلا ہے؟ کیونکہ دل قرآن سے خالی ہے، زبان ذکر سے خالی ہے، زندگی نماز سے خالی ہے۔ اگر یہ نوجوان اپنے دل کو قرآن سے جوڑ لیں، اپنی زبان کو ذکر سے آباد کر لیں، اپنی زندگی کو نماز کے ساتھ باندھ لیں تو ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا اور دلوں کو سکون بھی نصیب ہو جائے گا۔ یہی پیغام ہمیں قرآن حکیم دیتا ہے، یہی پیغام ہمیں رب العالمین دیتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو، اپنے گھروں کو اسلامی ماحول دو، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرو اور دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کرو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن کے بعد ایمان کا حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایمان کی قیمت بتائی بلکہ یہ بھی سمجھایا کہ ایمان کو محفوظ کیسے رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے، اگر آج ہمارے بچے دین سے دور ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، قرآن بھول رہے ہیں، گناہوں میں ڈوب رہے ہیں، تو اس کا حساب سب سے پہلے کس سے ہوگا؟ جی ہاں، بالکل سب سے پہلے پیرنٹس سے، اور بڑے جواب دے ہوں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان کا نسل کا ایمان محفوظ رہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایمان کی حفاظت میں دوسرا اہم نقطہ صحبت کیسی ہونی چاہیے، نوجوان کی مجلس کیسی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ یہ نوجوان کا سب سے بڑا امتحان ہے، واللہ اگر ساتھ اچھے دوست ہوں تو وہ ایمان کی روشنی بڑھاتے ہیں، اگر برے دوست ہوں تو ایمان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دوست ہے نا، خوشبو بیچنے والا ہو تو تمہارے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے گی۔ اگر دوست تمہارا لوہار کی بھٹی والا ہے نا تو اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے بھی کپڑے جل جائیں گے۔ میرے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دل کو دین کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارا دل دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی تھی یہ دعا مانگتی تھی تو ہم اور آپ کیسے بے فکر رہ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اور اپنی نسل کو یہ دعا سکھانی ہوگی، کیونکہ ایمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کا دل چاہے پھیر دے اور جس کا دل چاہے ثابت قدم رکھ دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، احادیث اور قرآن کے دلائل سننے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل ایمان کی حفاظت کے لیے عملاً کیا کرے۔ آئیے کچھ بنیادی اور ضروری باتیں سمجھتے ہیں کہ پہلے نمبر پر نماز کو زندگی کا مرکز بنا لیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایمان کی حفاظت کی پہلی چابی نماز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس کی نماز درست ہے نا اس کا دین بھی درست ہے۔ جو نوجوان دن رات موبائل پر گزار سکتا ہے، کیا وہ 5 وقت اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا؟ دوسرے نمبر پر قرآن سے جڑ جائیے۔ میرے بھائیوں، قرآن ایمان کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ جس دل میں قرآن ہے نا وہاں گناہوں کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی لیے نوجوان روزانہ کم از کم چند آیات پڑھیں اور سمجھنے کی عادت ڈالیں، چاہے 2 آیات ہی کیوں نہ ہو۔
لیکن روز کا معمول بنائیے۔ تیسرے نمبر پر نیک صحبت، اچھی مجلس اختیار کیجیے۔ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ صحبت کا اثر ایمان پر براہ راست پڑتا ہے، تو نوجوانوں اگر برے دوست ہوں گے نا تو گناہوں میں تم کھینچے چلے جاؤ گے، لیکن اگر نیک دوستوں میں بیٹھو گے نا تو وہ دین اور ایمان کی یاد دلاتے رہیں گے۔ چوتھے نمبر پر فتنوں سے بچنے کی کوشش کریے۔ آج سب سے بڑا فتنہ یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں اور فضول ویڈیوز اور گانے کو چھوڑ دیں، کیونکہ دل گناہ سے بھر جاتا ہے نا جب اس دل میں ایمان کی روشنی باقی نہیں رہتی، کمزور پڑ جاتی ہے ایمان کی روشنی۔ پانچویں نمبر پر ذکر اور دعا کو معمول بنائیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دل کی زندگی ذکر اور دعا سے ہے۔ صبح و شام کے اذکار کریے، توبہ اور استغفار بھی کیجیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کثرت سے پڑھیے۔ یہی وہ چند عملی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے نوجوان اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے بیان سے ہمیں ایک ہی سبق ملا ہے کہ اگر ایمان محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، اگر ایمان ہی چلا گیا تو سب کچھ برباد ہے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے نماز کو مضبوط کریں گے، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں گے اور اپنی اولاد کو نیک صحبت میں، اچھی مجلس میں رکھیں گے۔ ہم دنیا کی عارضی چیزوں پر نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ یاد رکھیے، یہ زندگی چند دن کی ہے، اصل کامیابی وہی ہے جب ہم ایمان پر دنیا سے جائیں، ایمان کی حالت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی روشنی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری جوانیوں کو دین کی خدمت میں لگا دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو قرآن و سنت کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ هذا ما قال عندي والله أعلم بالصواب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔